السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیضان الہی۔ بات کریں گے NSO جو کمپنی ہے اسرائیل کی، پرائم منسٹر عمران خان کا جو نمبر ہے وہ ٹریک کیا گیا ہے اور اس حوالے سے یہ مکمل رپورٹ کیا ہے اس حوالے سے بات کریں گے۔ اور دوسری جو خبر ہے آج جو افغان سفیر کی جو بیٹی تھی سلسلہ عیسیٰ خیل، تو اس حوالے سے بات کریں گے۔ اور جے شنکر جو وزیر خارجہ ہیں انڈیا کے، انہوں نے جو بیان دیا ہے اس حوالے سے FATF کے حوالے سے کہ کس طرح پاکستان کو گرے لسٹ میں ڈالنے کے لیے جو اقدامات اٹھائے ہیں انڈیا نے، اس حوالے سے، اور ہائیڈرو پاور جو پروجیکٹ جس پہ دھماکہ ہوا تھا اس حوالے سے جو پیش رفت ہوئی ہے اب تک، اس حوالے سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں NSO ایک نجی کمپنی ہے یا فرم ہم اسے کہہ سکتے ہیں جو کہ اسرائیل میں کام کرتی ہے۔ یہ سافٹ ویئر بنانے والی ایک کمپنی ہے جو کہ مختلف جو ممالک ہیں، تقریباً 12 ممالک جو اس سافٹ ویئر کو یوز کرتے ہیں، جن کو یہ اپنی فیسلٹی پرووائڈ کرتی ہے۔ بیسیکلی یہ پرووائڈ اس سے لحاظ سے کرتی ہے کہ جو انسداد دہشت گردی اور ٹیرر فائنینسنگ اور کرپشن کے حوالے سے جو معاملات ہوتے ہیں ان کو ہینڈل کرنے کے لیے جو انسانی حقوق کے حوالے سے جو ممالک اچھی کیٹیگری پر ہوتے ہیں تو ان ممالک کو یہ سہولت فراہم کرتی ہے کہ وہ موبائل جو ہیں موبائل نمبروں کے ذریعے وہ ٹریک کر سکتے ہیں۔ اس رپورٹ میں جو شائع ہوئی ہے رپورٹ، اس میں 50,000 کے قریب جو ڈیٹا وہ شائع کیا گیا ہے، اور یہ تقریباً 16 جو بڑی بڑی ایجنسیاں ہیں، نیوز ایجنسیاں، ان کی یہ ایک رپورٹ ہے جس میں واشنگٹن ٹائمز بھی ہے، نیو یارک ٹائمز بھی ہے، گارجین بھی ہے اور وائر بھی ہے، اور اس کے علاوہ جو وہ اور بھی مختلف وائر اخبار اور بڑے بڑے جو اخبارات اس میں شامل ہیں، اور تقریباً 50,000 جو نمبر ہیں جن تک 16 سے زائد جو اخبارات ہیں یا نیوز ایجنسیاں ہیں ان کی رسائی ہوئی ہے کہ 50,000 سے زیادہ نمبر جو ٹریک کیے گئے ہیں، لیکن اس کے علاوہ اگر اس سافٹ ویئر کے حوالے سے بات کریں کہ ان کو کون سے ممالک استعمال کرتے رہے یا کر رہے ہیں، یہ کمپنی بنیادی طور پر 2014 میں سامنے آئی تھی جب یہ ٹریکنگ کے حوالے سے منظر عام پر آئی تھی، تو اس میں سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، انڈیا، آذربائیجان، میکسیکو، ان کے اس طرح کے 12 ممالک ہیں جو اس سافٹ ویئر کو استعمال کرتے ہیں اور ٹریک کرنے کے لیے، ہیکنگ کرنے کے لیے معاملہ اس سافٹ ویئر کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اب اس سافٹ ویئر کے استعمال کرنے کا کیا طریقہ کار ہے وہ تو بعد میں بات کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے ہم بات کر لیں کہ یہ جو سافٹ ویئر ہے اس میں تقریباً اگر ہم پاکستان اور انڈیا کے حوالے سے بات کریں تقریباً 2,000 سے زائد نمبر جو ہیں وہ ان کی جو ہیکنگ کی گئی ہے یا ان کو ٹریک کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اب یہ جو ٹریک کرنے کی کوشش گئی ہے 1,000 سے زائد جو انڈیا کے نمبرز ہیں، ان میں جو علیحدگی پسند ہے کشمیری رہنما، ان کی پاکستان کے جو سفیر ہیں ان کو ہیکنگ کا نشانہ بنایا گیا ہے، اور اس کے علاوہ جو وہ انسانی حقوق کے جو حکام ہیں ان کو اس حوالے سے نشانہ بنایا گیا ہے، اور ہمارے وزیر اعظم حتیٰ کہ وزیر اعظم کو بھی نشانہ بنایا گیا تھا کہ مختلف ممالک کے جو وزرائے اعظم اور صدور بھی ہیں ان کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ اب رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان 2019 میں ان کا پرائم منسٹر عمران خان کا کوئی پرانا نمبر تھا، اس کو بھی ٹریس کیا گیا ہے، ٹریک کیا گیا ہے، اور یہ ایک بہت ہی سینسٹیو معاملہ ہے۔ اس حوالے سے جو سیکورٹی ہمارے حکام ہیں یا نیوز ہماری جو ایجنسیاں ہیں انٹیلیجنس، انہوں نے اس حوالے سے ایک آئندہ آنے والے دنوں میں ایک لائحہ عمل جو وہ بنانے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ پرائم منسٹر عمران خان کی سیکورٹی کو، یا وہ چاہے وہ انفارمیشن کے حوالے سے بھی ہو تو اس کو زیادہ سے زیادہ سیکیور کیا جا سکے۔ اس لیے تو آپ جانتے ہوں گے کہ ہماری زیادہ تر جو پولیٹیکل لیڈرشپ یا اپوزیشن یا ملٹری قیادت، ان کی جو زیادہ تر جو میٹنگز وغیرہ ہوتی ہے وہ زیادہ تر JHQ ہی میں ہوتی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہاں پر ان جو اقدامات ہوتے ہیں ہیکنگ کے حوالے سے یا ٹریکنگ کے حوالے سے ان کو کاؤنٹر کرنے کا ایک بنیادی طور سے پورا ایک نظام جو ہے وہ موجود ہوتا ہے، تو یہی وجہ ہوتی ہے کہ وہاں پہ جو زیادہ تر اجلاس جو ہوتے ہیں وہیں پر مختلف اپوزیشن یا پوری جو ہماری سیاسی قیادت ہے ان کو جو بریفنگ دی جاتی ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی سینسٹیو معاملہ تھا پوری دنیا کے اکثر ممالک میں، جو ان کی تقریباً 50,000 سے زائد نمبر جو ان کو ٹریک کیا گیا ہے، ان کی ہیکنگ کی گئی ہے، اور 67 کے قریب کچھ ممالک کے قریب نمبرز ایسے ہیں جن میں سے 20 کو تقریباً مکمل طور پہ ہیک کر لیا گیا ہے، کچھ ہیک نہیں بھی ہو سکیں، اور کچھ جو وہ ہے وہ ہیکنگ کے حوالے سے جو موبائل جو نمبر تھے وہ تبدیل کر لیے گئے، اس لیے وہ ہیک ہونے سے بچ گیا۔ اگر ہم بات کریں تو یہ جو NSO کمپنی ہے پیگاسس کے نام سے یہ سافٹ ویئر ہے جو
اس کے کام کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی موبائل میں اس کے کسی بھی کمپنی کا موبائل ہو، اگر اس موبائل میں تھوڑی سی بھی کوئی پرابلم ہے تو یہ اس موبائل کے اندر گھس جاتا ہے، اور گھسنے کے بعد یہ اس کے اندر جو جتنی بھی معلومات ہوتی ہیں، جو معلومات ہوتی ہے وہ کون سی ہوتی ہے، وہ آپ کا ای میل ہو گیا، SMS ہو گیا، تصاویر، ویڈیوز، کیلنڈرز، واٹس ایپ پر ہونے والی گفتگو، کال ریکارڈنگ، فون نمبر، GSP ڈیٹا، کیمرہ آن کرنے کی صلاحیت، مائک آن کرنے کی صلاحیت، اس سے ریلیٹڈ جتنا بھی ڈیٹا ہوتا ہے وہ فوراً اس کی ایک فائل بنا کر متعلقہ حکام کو یا جن لوگوں نے یہ موبائل کو ہیک کرنے کے لیے یہ سافٹ ویئر استعمال کیا ہوتا ہے ان کو وہ سینڈ کر دیتا ہے یا بھیج دیتا ہے۔ اب اگر ہم بات کریں کہ کتنے لوگوں کو ہیکنگ کی گئی ہے، تو 600 سے زیادہ سیاستدان جو ہیں وہ ان کی ہیکنگ کی گئی ہے، 180 سے زیادہ صحافی حضرات، 50,000 جو موبائل فون بیسیکلی ان کی ریکارڈ لیک ہوئی ہے۔ عرب شاہی خاندان کے افراد، یعنی کہ عرب ممالک کے جو افراد ہیں، سعودی عرب ہو گیا، عرب امارات ہو گیا، قطر ہو گیا، ان ممالک کو جو ہے، بحرین ہو گیا، ان کو کیا گیا ہے۔ 64 کاروباری شخصیات ہیں اور 85 انسانی حقوق کے حوالے سے جو کارکن ہیں ان حوالے سے ان کو ہیک کیا گیا۔ اگر اس رپورٹ کے بارے میں بات کریں تو 2019 میں بھی اس رپورٹ کے حوالے سے ایک پاکستان رپورٹ گارجین اخبار نے یہ شائع کیا تھا کہ پاکستان کے کئی 2 درجن سے زائد جو سرکاری اہلکار ہیں ان کا نمبر جو ہے ٹریک کیے گئے ہیں۔ اور 2019 میں پاکستان کی انفارمیشن ٹیکنالوجی جو منسٹری تھی اینڈ کمیونیکیشن کے حوالے سے انہوں نے ایک خفیہ مراسلہ بھی جب گارجین اخبار کی خبر آئی تھی اس سے 1 مہینہ پہلے ایک خفیہ مراسلہ جو جاری کیا تھا، وہ مراسلہ کیا تھا، اس میں کہا گیا تھا کہ وہ سینئر حکومتی اہلکار جو کہ حساس عہدوں پر فائز ہیں وہ میسیجنگ ایپ واٹس ایپ پر سرکاری دستاویزات نہ بھیجیں، اپنے واٹس ایپ کو تازہ ترین اپڈیٹ کے ساتھ استعمال کریں اور 10 مئی 2019 سے پہلے خریدے گئے اپنے موبائل کا استعمال ترک کریں۔ اس مراسلے میں بتایا گیا تھا کہ دشمن ممالک کی خفیہ ایجنسیوں نے ایسی صلاحیت حاصل کر لی ہے جس کی مدد سے موبائل فون تک رسائی ہو سکتی ہے، اور کہا گیا کہ ایک اسرائیلی کمپنی NSO کے سپائی ویئر کی مدد سے 20 سے زائد ممالک میں صارفین متاثر ہوئے ہیں، جس میں پاکستانی صارفین بھی شامل ہے۔ اچھا، مراسلے میں کہا گیا تھا کہ میڈیا رپورٹس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا تھا کہ PTA یعنی پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن ایسوسیشن نے پاکستان میں متاثرہ صارفین کی تفصیلات حاصل کرنے کے لیے نہ صرف واٹس ایپ انتظامیہ کے ساتھ معاملہ اٹھایا ہے بلکہ واٹس ایپ انتظامیہ کی جانب سے اختیار کیے گئے حفاظتی اقدامات کے جن کے ذریعے مستقبل میں ہیکنگ کی روک تھام کی جا سکتی ہے کے بارے میں آگاہی حاصل کی ہے۔ تو یہ تھی ایک مکمل رپورٹ جو شائع ہوئی تھی جس میں پرائم منسٹر عمران خان کے حوالے سے یہ معاملات بھی سامنے آئے، تو لیکن ہماری جو سیکورٹی ایجنسیز ہے انہوں نے اس حوالے سے ایک مکمل لائحہ عمل بنانے کا فیصلہ کیا ہے کہ پرائم منسٹر کی انفارمیشن سے ریلیٹڈ جو سیکورٹی اس کو تحفظ دیا جا سکے، اور اس حوالے سے جو انفارمیشن ہماری جو انفارمیشن کے حوالے سے جو ہماری منسٹری ہے انہوں نے اس کا اعلان کیا ہے کہ ایک ایسی اپلیکیشن بنا لی گئی ہے جس پر تقریباً 60% کام مکمل ہو چکا ہے، اور آگے سے آنے والے وقتوں میں پرائم منسٹر عمران خان کی اس حوالے جو سیکورٹی ہے انفارمیشن کے حوالے سے اس کو ایک بنیادی جو تحفظ ہے وہ پرووائڈ کیا جا سکے گا، یا اس کو کم سے کم جو نقصانات ہو سکتے ہیں اس کو کم سے کم کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اب دوسری جو خبر تھی وہ بات کریں کہ افغانستان کے جو سفیر ہیں ان کی بیٹی جو سلسلہ عیسیٰ خیل اغوا ہوئی تھی، تو یہ ایک مکمل طور اپنے اس بارے میں کافی گفتگو سن لی ہوگی، لیکن میں نے اس پہ کوئی ویڈیو نہیں بنائی تھی اس لیے کہ مکمل طور پہ جو واقعہ تھا وہ مکمل طور پہ واضح نہیں ہوا، لیکن اب اس میں کچھ واضح ہو چکا واقعہ جو واضح اس میں جو کڑیاں مختلف کڑیاں وہ مل چکی ہے، اور یہ واقعہ مکمل طور پر ایک سازش جو ہے وہ معلوم ہوتا ہے، بلکہ معلوم نہیں، ایک سازش جو ہے وہ ایک صاف طور پر واضح ہو کر سامنے آ گئی ہے۔ اب یہ سازش کس طرح تھی سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں۔ شاہ محمود قریشی، معین یوسف اور IG اسلام آباد نے ایک پریس کانفرنس کی، اس حوالے سے شاہ محمود قریشی نے کہا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سفارتی جو عملہ تھا ان کو واپس بلا لیا تھا افغان حکومت نے، یہ ایسا ہی ہے، ایک تو چوری اوپر سے سینہ زوری والا معاملہ یہ کیا، مطلب کہ ایک آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے کہ جب امریکہ یہاں آیا تھا تو یہ جو افغان حکومت قائم ہوئی تھی اس زمانے میں، تو یہ ہر آئے دن بعد پاکستان کو ذکر پہنچانے کے لیے یا ٹیز کرنے کے لیے اپنا جو سفارتی عملہ ہے یہ بلا لیا کرتی تھی۔ اب یہاں
یہاں پہ معاملہ کچھ اس طرح کا ہوا ہے کہ پاکستانی سیاست قیادت نے، ملٹری قیادت نے اس معاملے کو سیریس لیا، اس کی مکمل تحقیقات کی اور اس کی جو جڑ تھی وہاں تک پہنچی اور معاملے کو جو ہے وہ واضح کیا، اور تحقیقات آنے والے دنوں میں جو تحقیقات ہوگی وہ مکمل طور پہ واضح ہو کر سامنے آ جائیں گی، اور اب بھی تقریباً واضح ہو چکی ہے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ میں نے جب یہ سنا کہ ان کے عملے کو واپس بلا لیا گیا افغانستان، تو میں نے افغانستان کے جو وزیر خارجہ حنیف اتمر ان سے بات کی، ان کو کال کی، تو اس حوالے سے میں نے آگاہ کیا کہ آپ اس حوالے سے آپ کے جو بھی تحفظات ہیں ہم دور کریں گے، اور تحفظات نہ صرف دور کریں گے بلکہ سیکورٹی تو پہلے ہی کافی حد تک مناسب تھی، لیکن اب سیکورٹی چاہے وہ کوئٹہ یا پشاور یا کراچی کا کونسل خانہ ہو افغانستان کا، ان کی سیکورٹی، اور اسلام آباد میں ان کا سفارت خانہ، اس کی سیکورٹی جو ہے وہ اس میں مزید اضافہ کر دیا گیا ہے اس بارے میں۔ اور پرائم منسٹر عمران خان کے حوالے دیتے ہوئے کہا کہ پرائم منسٹر عمران خان نے اس میں ذاتی دلچسپی کا وہ دلچسپی لی تھی، تو اس حوالے سے ان کو آگاہ کیا گیا۔ اب یہ افغان سفارت کونسل خانے کی سیکورٹی تو بڑھا دی گئی تھی۔ اب معاملہ جو ہوا، یہ سننے والی بات جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ جو سیکورٹی ماحول دیکھنے افغان وفد اسلام آباد آئے گا۔ اب یہ ہوا کہ جب بات کی پاکستان کے فورن منسٹر شاہ محمود قریشی نے حنیف اتمر سے، تو انہوں نے کہا کہ ہاں، یعنی ان کی بات کے رد عمل میں کہ ٹھیک ہے ہم اپنے ایک وفد کو بھیجیں گے، تو شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ہم یقیناً ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ وہ وفد کا مقصد یہ ہوگا کہ وہ آگے سیکورٹی کے معاملات کو وہ جو ہے دیکھے گا۔ اس میں بعد میں انالیسس کرتے ہیں کہ در حقیقت اب ہوا کیا ہے۔ اب سب سے پہلے سن لے یہ واقعہ ہوا کیسے، یہ تو آپ نے سن لیا ہوگا مکمل طور پہ ہوا کیسے۔ سب سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ 300 سے زائد جو کیمرے تھے، سیف سٹی کے کیمرے، چاہے وہ نجی کمپنیوں کے کیمرے ہو یا اسلام آباد یا راولپنڈی میں لگے ہوئے وہ کیمرے ہو، ان سے یہ معلومات اکٹھی کی گئی ہیں۔ اب یہ واقعہ ہوا کیسے، اب یہ سنیں۔ یہ جو آئی جی اسلام آباد ہے، انہوں نے اس چیز کو بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد پولیس نے تمام وسائل بروئے کار لائے اور 5 ٹیمیں تشکیل دی گئیں۔ اب وہ کوئی ٹیکنیکل ٹیم تھی اور کوئی ہیومن انالیسس کی ٹیم تھی، کوئی ٹیم ایکشن ٹیم تھی، جو اگر کسی جگہ پر کوئی پوائنٹ ملتا تھا، کوئی نہ کوئی چیز ملتی تھی، تو وہاں پہ ٹیم فوراً پہنچ جاتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ کم و بیش 3 دنوں کے اس عمل کے دوران ہم نے 300 سے زائد کیمروں کا تجزیہ کیا، جس میں سیف سٹی کیمرے اور نجی کمپنی کیمرے بھی شامل تھے، اسلام آباد اور راولپنڈی کے کیمرے بھی وہ بھی شامل تھے۔ آج اسلام آباد نے کہا کہ ہم نے 700 گھنٹوں سے زائد کی ریکارڈنگ دیکھی، اب تک 220 سے زائد افراد کا انٹرویو کیا، ایک گاڑی کے 5 مالکان نکل آئے۔ اب پہلی گاڑی یہ ہے جس کے 5 مالکان نکل آئے اور ایک ایک کر کے ان کے پاس جاتے گئے اور بالآخر ڈرائیور تک پہنچ گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے اس وقت 350 سے زائد افسر اور جوان خواتین پولیس افسران پچھلے 3 دنوں سے اس کیس پر کام کر رہے ہیں۔ اس کا حصول یہ ہے کہ ہم نے پورا روٹ واضح کر لیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ تصدیق کر لیا کہ شکایت کنندہ گھر سے نکلتی ہے تو پھر کہاں جاتی ہے اور پھر گھر کیسے پہنچتی ہے۔ آئی جی نے کہا کہ یہ گھر سے پیدل نکلتی ہے، پھر گالا مارکیٹ سے یعنی اپنے گھر سے گالا مارکیٹ سے ٹیکسی لے کر کھڈا مارکیٹ، اب کھڈا مارکیٹ یعنی یہ F16 سے نکل کے F7 جو ہے اسلام آباد سیکٹر وہاں پہ آتی ہے، یعنی کھڈا مارکیٹ میں جاتی ہے، اور وہاں سے تحائف لینے کے بعد اس حوالے سے ڈرائیور کا کھوج لگا کر اس سے پوچھا گیا، تو اس نے کہا کہ میں نے ان کو یہاں اٹھایا تھا۔ اب ڈرائیور سے جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے ان کو یہاں سے اٹھایا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ پھر دوسری ٹیکسی میں کھڈا مارکیٹ سے راولپنڈی جاتی ہے۔ اب یہ سمجھ نہیں آتی کہ راولپنڈی جب تحائف جو اپنے بھائی کی سالگرہ تھی وہ اس حوالے سے لے لیے، تو یہ راولپنڈی میں یہ خاتون کیا کرنے جاتی ہے۔ یہاں پر اہم بات یہ ہے کہ وہ شکایت کرتی ہے کہ دوسری ٹیکسی، اب یہ دوسری ٹیکسی میں جہاں پہ بیٹھی، دوسری ٹیکسی میں یہ واقعہ ہوا ہے۔ ٹیکسی میں چلتے 5 منٹ ہوتے ہیں تو کوئی بندہ ٹیکسی میں داخل ہوتا ہے، ان پر تشدد کرتا ہے۔ پولیس افسر نے بتایا کہ ہم نے دوسری ٹیکسی کا بھی کھوج لگایا، تو اس کے بعد 3 مالکان تھے، تیسرے مالک کے پاس پہنچ کر ڈرائیور مل جا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ تیسری جو ٹیکسی تھی اس کا بھی ہم نے کھوج لگا لیا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جو تیسری ڈرائیور تھا، ڈرائیور ڈھونڈ نکالا، جس نے کہا کہ میں نے ان سے 700 روپے کرایہ لیا اور اسلام آباد میں ڈراپ کیا۔ تفصیلات اچھا انہوں نے کہا کہ پھر چوتھی ٹیکسی بھی شامل ہے، وہ یہ ہے کہ دامن کو سے یعنی F9 جسے F9 سیکٹر بھی کہتے ہیں سے ان کو اٹھاتا ہے، چوتھی ٹیکسی ان کو اٹھاتا ہے ڈرائیور اور F9 پارک ڈراپ کرتا ہے، لیکن اسے پہلے F6 جاتی ہے اور فون نہیں ملنے پر F9 پارک جاتی ہے، اور اس بندے کا انٹرویو بھی ہو گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ F9 پارک میں کسی سے موبائل لے کر وہ سفارت خانے فون کرتی ہے اور وہاں سے سفارت خانے کا عملہ آ کر ان کو گھر لے جاتا ہے۔
ہماری تفتیش تقریباً پوری ہو گئی ہے، درمیان میں ایک تاثر آ گیا تھا، وہ ہمارے ثبوت کے مطابق ثابت نہیں ہوتا اور ہم نے وزارت خارجہ سے درخواست کی کہ ہمیں مزید تعاون کی ضرورت ہے، تو انہوں نے نوٹ بنا کر بھیج دیا۔ تو اس پورے واقعے کو اگر ہم ایک حقائق اس پورے واقعے کو حقائق کے طور پر سامنے رکھتے ہوئے معلوم ہوتا ہے کہ ایک سوچی سمجھی سازش جو ہے وہ صاف طور پر نظر آتی ہے۔ وہ اس پورے چکر میں اگر دیکھیں تو اس کے پیچھے جو معید یوسف نے جو سب سے اہم بات کی ہے کہ جو کشمیر اور بلوچستان کے حوالے سے جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، جن موبائل نمبر سے کیا جاتا ہے، اس واقعے کو بھی انڈیا کی جانب سے یا انڈیا نے پوری دنیا میں اس واقعے کو انٹرنیشنل میڈیا پہ ہائی لائٹ کیا ہے، تو وہ جو ہائی لائٹ کی جن نمبروں سے کے ذریعے اس حوالے سے جو پروپیگنڈا کیا گیا ہے، وہ نمبرز بھی وہی ہیں جو کشمیر اور بلوچستان کے حوالے سے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ تو یہ نمبر جو استعمال ہوتے ہیں وہ پاکستان سے استعمال ہوتے ہیں، افغانستان سے استعمال ہوتے ہیں اور بھارت سے استعمال ہوتے ہیں۔ تو اس سے جو چیز ہے وہ مزید اس میں جو ہے وہ کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ اس میں بھارت جو ہے وہ انڈیا بھی ملوث ہے، اور افغان قیادت ممکنہ طور پر یقیناً اس واقعے میں انڈیا اور افغان قیادت کا اس حوالے سے جو ہے وہ ایک اکٹھ ہو چکا ہے۔ تو اور اس واقعے کو بنیادی طور پر پاکستان کو امن عمل کے حوالے سے افغانستان کے اندر سبوٹاج کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ پاکستان کی جو کوششیں ہیں اس کو سبوٹاج کرنے کی کوشش کی جائے، کیونکہ جو ان کے مفادات تھے، چاہے وہ افغان حکومت کے ہوں کہ اگر اب طالبان آتے ہیں تو یقیناً ان کی حکومت جائے گی، اگر طالبان آتے ہیں تو انڈیا کے جو مفادات ہیں وہ مکمل طور پر بلیک آؤٹ ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے یہ ایک پروکسی لگائی، اور پروکسی کچھ اس انداز سے لگائی کہ جیسے پہلے ہوتی تھی کہ پروکسی پاکستان میں کامیاب ہو جایا کرتی تھی، لیکن اب ذرا صورتحال ان کو مختلف ملی کہ یہ پرائم منسٹر عمران خان کی قیادت میں اب جو ہماری جو نیشنل انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، چاہے وہ ISI ہو، چاہے وہ انٹیلیجنس بیورو ہو، چاہے وہ ملٹری انٹیلیجنس ہو، تو چاہے وہ ہماری لوکل جو اسلام آباد کی ایجنسیز ہو، اس حوالے سے جو وہ ان کو ایک جو صورتحال تھی وہ ایک شدید صورتحال کا سامنا کرنا پڑا، جس کے نتیجے میں پاکستانی سیکورٹی ایجنسی نے اس معاملے کو ایک پوری گھیرا کو وہ سلجھا دیا۔ اس میں انڈیا اور بھارت کے جو ہاتھ وہ ہے صاحب ملوث سامنے آتے ہیں، اور اس حوالے سے مزید جو تقویت ملتی ہے اس معاملے کو، وہ جو جے شنکر صاحب ہیں انڈیا کے وزیر خارجہ، ان کا جو بیان آیا ہے کہ BJP کی قیادت یعنی مودی کی حکومت نے پوری کوشش کی کہ پاکستان کو اس حوالے سے فیٹم میں رکھا جا سکے، اور ہماری جو قیادت تھی اس حوالے سے پوری ہم نے کوشش کی۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ مودی حکومت نے پاکستان کے گرے لسٹ میں رہنے کو یقینی بنایا۔ یہ جے شنکر جو ہیں وہ وزیر خارجہ ہیں انڈیا کے، اور بھارت کا جو اخبار ہے ہندوستان ٹائمز، اس میں یہ رپورٹ ہوا تھا، اور ایک BJP کا ایک فنکشن ہو رہا تھا جس میں یہ انہوں نے بڑھ چڑھ کر بات کی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری وجہ سے پاکستان فیٹف کی نظروں میں سے اور اسے گرے لسٹ میں رکھا گیا ہے، ہم پاکستان پر دباؤ ڈالنے میں کامیاب رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے طرز عمل میں تبدیلی آئی ہے، جس کی وجہ بھارت کی جانب سے مختلف اقدامات کے ذریعے دباؤ ڈالنا ہے۔ اقوام متحدہ کے توسط سے بھارتی حکومت کو سہرا جاتا ہے۔ اقوام متحدہ کی توسط سے، ابھی آپ اس بات کو آپ ذرا غور سے دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اقوام متحدہ کے توسط سے، یعنی ہم اقوام متحدہ میں ان کے جو اتحادی ہیں ان ممالک کو استعمال کر کے فیٹف میں پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھا گیا، اور پاکستان جو 2018 جون سے فیٹف کی گرے لسٹ میں موجود ہے، اور پاکستان کے جو معاملات ہیں وہ چاہے وہ پابندیوں کے حوالے سے ہو، چاہے وہ قرضوں کے نہ ملنے کے حوالے سے ہو، پاکستان کو لسٹ میں رکھا، اور دنیا کے اندر ایک بدنام کرنے کی ایک پوری سازش، جس میں ایک پوری اقوام متحدہ کے اندر انڈیا کے جو اتحادی، چاہے وہ امریکہ، چاہے وہ یورپی قیادت ہو، وہ بھی اس میں ملوث ہے۔ یہ جے شنکر جو وزیر خارجہ ہیں ان کا بیان ہے۔ اور داسو ہائیڈرو پروجیکٹ کے حوالے سے جو چوتھا ہی خبر ہے ہماری، اس حوالے سے یہ ہے کہ نونگ رونگ جو سفیر ہیں پاکستان میں چائنا کے، انہوں نے ملاقات کی آرمی چیف سے کچھ دیر پہلے، تو انہوں نے آرمی چیف نے ان کو اس حوالے سے مکمل یقین دلائی ہے عمل کے حوالے سے، اور چینی قیادت نے پاکستان کی جو تفتیشی افسران ہیں ان کی جو تفتیش ہے اس پر مکمل اطمینان کا اظہار کیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ 15 حکام جو چائنا کے تھے وہ آئے تھے، انہوں نے بنیادی طور پر فری تفتیش کا وہ بنیادی طور پر حصہ بنے، تو اس حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ آنے والے معاملات میں مزید اس حوالے سے ہمیں تحفظات یا خدشات ہو سکتے ہیں، تو ہمیں مل بیٹھ کر آگے اس کے حوالے سے جو اسٹریٹجی ہے وہ CPEC کے حوالے سے بنانا ہوگی۔ تو یہ
یہ جو مجموعی صورتحال ہے اس کے پیچھے انڈیا کی ایک مکمل سازش نظر آتی ہے، اور انڈیا کے جو ایس جے شنکر ہے وزیر خارجہ، ان کا بیان سے صاف واضح ہوتا ہے کہ امریکہ نے اس حوالے سے جو اپنی ایک اسٹریٹجی بدلی ہے، جو ایک نیا اتحاد 5+1 جسے کہتے ہیں، اور ایک نیا اتحاد جس میں پاکستان کو بھی شامل کر لیا ہے، اس کے کیا اثرات ہوں کہ ممکنہ طور پر پاکستان پر آنے والے دلوں میں افغانستان کے حوالے سے، اس پر مزید بات کریں گے افغانستان کا مکمل ایک انالیسس کر کے، اور پھر ہمیں چیزیں جو مزید واضح دکھائی دیں گی کہ افغانستان کے اندر جو طالبان کی حکومت ہے وہ کیوں کامیاب نہیں ہو سکتی، لیکن اسے کامیاب تو ہونا ہے، لیکن اگر وہ نہیں ہوتی تو اس کی ممکنہ وجوہات کیا ہیں، اور اس حوالے سے امریکہ کی اب نئی اسٹریٹجی جو امریکہ نے اپنا لی ہے، جو سینٹرل ایشیائی ممالک ہیں ان کو ساتھ ملا کر، تو اس حوالے سے بات کریں گے اگلی ویڈیو میں۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ میری ہر جو آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ آپ کا شکریہ۔